نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد میرے دوستوں اور بزرگوں ابھی محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے اور یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے محرم الحرام کے آنے سے پہلے ہی عام مسلمانوں کے ذہن میں اس مہینہ کی جو عجیب و غریب تصویر ابھرنے لگتی ہے اور جو خیالات گردش کرنے لگتے ہیں وہ یقیناً قابل افسوس ہیں اور ہماری تعلیمات آج تک ان خرافات کا ماتم کرتی چلی آئی ہیں اس لیے ہم مسلمانوں کو اس جانب فکر کے ساتھ توجہ کرنی چاہیے کیونکہ اس مقدس مہینہ میں کیے جانے والا نوحہ ماتم شمشیر زنی یا حسین کے نعرے تعزیہ اکھارا یہ سب بدعتیں ہیں اور حدیث میں ہے کل بدعت ضلالہ کہ ہر بدعت گمراہی ہے وکل ضلالۃ فی النار اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے دوسری بات یہ ہے کہ اس مہینہ کے اندر محرم کے نام پر اس طریقہ سے خوشی منانا جشن منانا تعزیہ بنانا اور محرم الحرام کو اس طریقہ سے بدنام کرنا اس کی کوئی اصل ہی موجود نہیں ہے اس ہندوستان کے اندر تعزیہ کی بدعت امیر تیمور لنگ کے زمانہ میں سن 801 عیسوی میں شروع ہوئی اور پھر ہمایوں بادشاہ نے 962 عیسوی میں بیرم خان کو بھیج کر 46 تولہ کا تعزیہ ہندوستان منگوایا بہرحال صفی اول کے بزرگان دین خلفائے راشدین اور دیگر اسلاف نے نہ تو کبھی محرم الحرام کو اس طریقہ سے منایا ہے اور نہ کبھی اظہار رنج و الم کے لیے اس مہینہ کے اندر کسی دن کی تخصیص کی ہے بس یہ ایک مہینہ ہے اور وہ بھی حرمت والا مہینہ ہے قرآن کریم کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا منہا 4 حرم کہ 4 مہینے حرمت والے ہیں جس میں محرم الحرام بھی داخل ہے جب معلوم آپ کو یہ ہو گیا کہ یہ محرم الحرام حرمت والا مہینہ ہے یعنی قابل تکریم ہے قابل تعظیم ہے اور قابل تحریم ہے تو پھر اس مہینہ کے اندر تعزیہ بنانا لاٹھیاں کھیلنا ڈھولک بجانا اور گانے بجانے کا اہتمام کرنا اس کی بالکل بھی گنجائش نہیں ہو سکتی ہے کیونکہ اگر اس کی گنجائش نکال دی جائے تو پھر اس مہینہ کی جو حرمت ہے وہ تار تار ہو جائے گی اس لیے اے لوگوں آج میں ضروری سمجھتا ہوں اور مناسب سمجھتا ہوں کہ چند اہم موضوعات پر آپ کے سامنے باتیں کی جائیں سب سے پہلی چیز ہے محرم الحرام کی فضیلت دوسری چیز ہے یوم عاشورہ ہی غم کی تاریخ کیوں تیسری چیز ہے شہید کا مقام و مرتبہ اور چوتھی چیز ہے حق پرستوں کی پہچان چونکہ یہ مہینہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے اور اس مہینہ کے اندر ایک دن آتا ہے جسے عاشورہ کا دن کہتے ہیں یعنی 10ویں محرم کو عاشورہ کا دن کہتے ہیں احادیث و روایات میں اس دن کے بہت سے فضائل وارد ہوئے ہیں اور اس دن کے متعلق بہت سے واقعات منسوب ہیں جن کا اسلام کے اندر اعتبار ہے روز اول ہی سے یہ مہینہ اور اس مہینہ کا یہ مبارک دن یعنی عاشورہ کا دن بڑا ہی اہم اور محترم بشان رہا ہے اس لیے مسلمانوں کو اس مہینہ کی اور عاشورہ کے دن کی قدر کرنی چاہیے چنانچہ سب سے پہلی چیز تھی محرم الحرام کی فضیلت اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص عاشورہ کے دن یعنی 10ویں محرم کو روزہ رکھے گا تو اس کو 10,000 شہیدوں اور 10,000 حاجیوں کا ثواب ملے گا اور جو شخص عاشورہ کے دن
کسی یتیم کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرے گا تو اس کے بالوں کے برابر اللہ سبحانہ و تعالی اس شخص کے درجہ کو جنت کے اندر بلند فرمائیں گے۔ اور جو شخص عاشورہ کی رات میں کسی مومن کو کھانا کھلائے گا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ ایسا ہے گویا کہ اس نے میری ساری امت کو کھانا کھلایا۔ اس پر صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا یوم عاشورہ کو اللہ سبحانہ و تعالی نے تمام دنوں پر فوقیت بخشی ہے؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جی ہاں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے عاشورہ کے دن کی تمام خصوصیات کو بڑی طویل کے ساتھ بیان فرمایا۔ چنانچہ مکاشفۃ القلوب کے اندر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ عاشورہ کے دن ہی آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، عاشورہ کے دن ہی آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کیا گیا، عاشورہ کے دن ہی آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، عاشورہ کے دن ہی ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، عاشورہ کے دن ہی ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے چھٹکارا ملا، عاشورہ کے دن ہی موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرعون پر غلبہ حاصل کیا، اور عاشورہ کے دن ہی عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، عاشورہ کے دن ہی یعقوب علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کی بینائی کو واپس کر دیا، عاشورہ کے دن ہی ایوب علیہ السلام کو تکلیف دور ہوئی، اور عاشورہ کے دن ہی یعنی 10ویں محرم ہی کو قیامت بھی قائم ہوگی۔ اور ان کے علاوہ بے شمار واقعات ہیں جو عاشورہ کے دن واقع ہوئے ہیں۔ اور غور کرنے کی بات ہے، سوچنے کا مقام ہے کہ جس دن کے ساتھ اتنے بے شمار اور متبرک واقعات منسوب ہو وہ دن کتنا عظیم دن ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں کہ پورے سال میں 365 دن ہوتے ہیں، ان 365 دنوں میں جو اہمیت عاشورہ کے دن کو حاصل ہے وہ کسی اور دن کو حاصل نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے عاشورہ کے دن روزہ رکھنے کو بار بار تاکید فرمائی ہے۔ مکہ المکرمہ کے اندر مشرکین مکہ عاشورہ کے دن روزہ رکھا کرتے تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام بھی روزہ رکھا کرتے تھے، لیکن جب اللہ کے نبی مکہ المکرمہ سے مدینہ آ گئے تو آپ نے یہاں بھی دیکھا کہ یہودی لوگ عاشورہ کے دن روزہ رکھتے ہیں، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان یہودیوں سے پوچھا کہ تم لوگ عاشورہ کے دن روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو ان یہودیوں نے جواب دیا چونکہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو عاشورہ کے دن ہی فرعون پر غلبہ حاصل ہوا تھا، اس لیے یہ بڑا عظمت والا دن ہے، اور اس دن کے احترام میں ہم لوگ عاشورہ کے دن روزہ رکھتے ہیں۔ تو اس پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جتنا تعلق تم سب کا موسیٰ علیہ السلام سے ہے اس سے کئی زیادہ تعلق ہم مسلمانوں کا موسیٰ علیہ السلام سے ہے، اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ اے مسلمانوں تم عاشورہ کے دن یعنی 10ویں محرم کو روزہ رکھو۔ ایک دوسری حدیث کے اندر ہے کہ 2 روزے رکھو۔ اسی طریقہ سے ایک اور حدیث کے اندر ہے کہ بنی اسرائیل میں پورے سال میں بس ایک روزہ فرض تھا اور وہ عاشورہ کا روزہ فرض تھا، یعنی 10ویں محرم کو روزہ فرض تھا۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ عاشورہ کے دن کی کتنی اہمیت ہے، اس لیے ہم مسلمانوں کو عاشورہ کے دن کی قدر کرنی چاہیے، یعنی 10ویں محرم کو روزہ رکھنا چاہیے، کیونکہ عاشورہ کے دن یعنی 10ویں محرم کو روزہ رکھنے سے اللہ سبحانہ و تعالی 10,000 شہیدوں اور 10,000 حاجیوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ دوسری چیز تھی کہ یوم عاشورہ ہی غم کی تاریخ کیوں ہے؟ اس دنیا کے اندر بہت سے پاگل قسم کے لوگ رہتے ہیں، ان کا ماننا ہے، ان کا کہنا ہے کہ چونکہ اس مہینہ کے اندر نواسہ رسول سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا، اس لیے یہ پورا مہینہ غم کا مہینہ ہے۔ حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے کہ شہید ہو جانا یہ کوئی غم کی بات نہیں ہے بلکہ یہ فخر کی بات ہے۔ ہم سب کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی خواہش کر رہے تھے
کہ میری خواہش یہ ہے، میری تمنا اور میری آرزو یہ ہے کہ میں اللہ کے راستے میں قتل کر دیا جاؤں، پھر میں زندہ کر دیا جاؤں، پھر میں قتل کر دیا جاؤں، پھر میں زندہ کر دیا جاؤں، پھر میں قتل کر دیا جاؤں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پوری زندگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا مانگتے رہے کہ اے میرے مولا، جب بھی مجھے موت دینا تو شہادت کی موت دینا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ پر جب قاتلانہ حملہ کیا گیا تو علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ جب اللہ کے نبی خواہش کر رہے ہیں شہید ہونے کی، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خواہش کر رہے ہیں شہید ہونے کی، اور علی رضی اللہ تعالی عنہ کہہ رہے ہیں کہ میں کامیاب ہو گیا، اس سے یہ اندازہ ہو گیا اور اس سے یہ معلوم ہو گیا کہ یہ مہینہ غم کا مہینہ نہیں ہے، کیونکہ شہید ہو جانا یہ کوئی غم کی بات نہیں ہے بلکہ یہ فخر کی بات ہے۔ اور اگر آپ یہ اعتراض کریں گے کہ چونکہ اس مہینہ کے اندر نواسہ رسول حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو مظلومانہ شہید کر دیا گیا اس لیے یہ غم کا مہینہ ہے، پھر بھی یہ اعتراض صحیح نہیں ہے، یہ اشکال صحیح نہیں ہے، کیونکہ اسی مہینہ کے اندر پہلی تاریخ کو، پہلے محرم کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ تو پھر آپ پہلے محرم کو غم کیوں نہیں مناتے ہیں؟ اس سے پہلے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا، آپ اس پر غم کیوں نہیں مناتے ہیں؟ اور اس سے پہلے سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا، آپ اس پر غم کیوں نہیں مناتے ہیں؟ اگر آپ اسی چیز کو دیکھیں گے تو میں کہتا ہوں کہ پورے سال میں کوئی مہینہ ایسا نہیں ہے جن کے اندر صحابہ کرام پر ظلم و ستم کا پہاڑ نہ ٹوٹا ہو، پھر آپ پورا سال غم کیوں نہیں مناتے ہیں؟ معلوم یہ ہوا یہ سب بکواس ہے، بیہودہ گو ہیں اور فالتو باتیں ہیں، یہ مہینہ غم کا مہینہ نہیں ہے۔ تیسری چیز تھی شہید کا مقام و مرتبہ۔ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم مسلمان چونکہ تعزیہ بناتے ہیں جو کہ بالکل صحیح نہیں ہے، سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ میدان جنگ میں جیتے ہیں یا ہارے ہیں؟ میدان کربلا میں، کوفہ کے میدان میں نواسہ رسول حسین رضی اللہ تعالی عنہ جیتے ہیں یا ہارے ہیں؟ جواب اس کا یہ ہے کہ جیتے ہیں، اور یقیناً جیتے ہیں، اس لیے کہ قرآن کریم کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَّا تَشْعُرُونَ، کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل کر دیے گئے، شہید کر دیے گئے، انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں۔ اس سے معلوم ہوا، یعنی قرآن کی روشنی میں یہ معلوم ہوا کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ زندہ ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر اس زندہ پر غم کیوں؟ یہ مہینہ غم کا مہینہ نہیں ہے۔ چوتھی چیز تھی حق پرستوں کی پہچان۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو شہید ہو گئے میدان کربلا کے اندر، ان کے شہید ہونے سے ہم مسلمانوں کو کیا سبق حاصل ہوا؟ تو ان سبق کو حاصل کرنا، یہ چار چیزوں کو میں نے آپ کے سامنے بہت ہی شارٹ میں پیش کر دیا ہے، لیکن افسوس اس بات پر ہوتا ہے کہ گرچہ لوگ اپنی زبان سے نہیں کہتا کہ میں عاشق حسین ہوں، لیکن اپنے فعل سے، اپنے اعمال سے اور اپنے کرتوت سے کہتا ہے۔ جب مسلمان تعزیہ بناتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم عاشق حسین ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ پوری زندگی میں کبھی شراب کا استعمال نہیں کیے ہیں، لیکن آپ مسلمان جب تعزیہ بناتے ہیں اور لاٹیاں بھانستے ہیں تو شراب کا استعمال کیے رہتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ آپ کا یہ دعویٰ بالکل جھوٹا ہے۔ اسی طریقہ سے نواسہ رسول حسین رضی اللہ تعالی عنہ
पूरी जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला है, कोई मकरो फरेब से काम नहीं लिया है, किसी गैर महरम पर गलत निगाह नहीं डाला है। लेकिन आप मुसलमान जब ताज़िया बनाते हैं, शराब का भी इस्तेमाल करते हैं, झूठ का भी इस्तेमाल करते हैं, मकरो फरेब का भी इस्तेमाल करते हैं, मालूम ये हुआ कि आपका ये दावा करना कि हम आशिक़े हुसैन हैं, आप कज़्ज़ाब हैं, बिल्कुल झूठे हैं। झूठ से बचिए, क्योंकि ये झूठ गुनाह कबीरा है जो आपको जहन्नम में ले जा सकता है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अब आपके सामने दो रास्ते हैं, एक रास्ता कामयाबी का है और एक रास्ता नाकामी का है। अगर आप कामयाबी के रास्ते पर चलेंगे तो आपको जन्नत हासिल होगा, लेकिन अगर आप नाकामी के रास्ते पर चलेंगे तो आपको जहन्नम हासिल होगा। इसलिए फैसला अब आपके हाथ में है, आपको जो इख्तियार करना है। दोनों रास्तों में से आप दोनों रास्तों में से किसी एक रास्ता को इख्तियार कर लीजिए। मेरी जो जिम्मेदारी थी मैंने आपके सामने पेश कर दिया, अब मैं बरीउ जिम्मा हो चुका हूँ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा उस पर अमल करने की तौफीक बख्शे, और इस महीना के अंदर जो ताज़िया की बिदअत हमारे मुआशरे में आ गया है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस बिदअत को जड़ से खत्म फरमा दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।